واقعہ افق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کی بڑی انہوں نے کہانیاں اور پروپیگنڈے اور جھوٹ اور بہتان اور الزام لگائے ہوئے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ غزوہ بنی مستلق کے اندر امی عائشہ رات کو قضائے حاجت سے آئیں، ہار گلے میں نہیں ہے، ہار ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں۔ اب ہار ڈھونڈنے کے لیے جب گئی ہیں، پیچھے سے سفر کوچ ہو گیا، پلان سے اتری ہیں، پلان کو اٹھانے والوں نے پلان اٹھایا، امی عائشہ کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں لگا حالی ہے، قافلہ کوچ کر گیا۔ امی عائشہ کو ہار مل گیا، ہار مل کے وہ دوبارہ قافلے کے اندر شامل ہونے کے لیے آئیں، قافلہ روانہ ہو چکا۔ اب پیچھے ایک اہلکار عربوں نے رکھا ہوتا تھا جو قافلے کی گڑی پڑی چیز کو اٹھاتا آتا تھا۔ امی عائشہ بیٹھ گئی کہ کوئی آئے گا دیکھنے، مجھے لے جائے گا۔ امی عائشہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اتنی دیر میں حضرت صفوان آئے، انہوں نے امی عائشہ کو اٹھایا اور ساتھ لے جا کے قافلے میں شامل کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ٹوٹل واقعہ یہ ہے۔ اب جب شامل کیا، عبداللہ ابن ابی منافق اور منافقین کی جماعت نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، امی عائشہ غیر محرم کے ساتھ آئی ہیں، اتنا سفر کر کے پیچھے رہ گئی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بکواس، بہتان، الزامات۔ اور اس الزام کے شکار میں بڑے دو صحابی بھی شامل ہو گئے، جو صحابی بڑے تھے لیکن منافقوں کی پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہو گئے۔ ایک حضرت مصطح اور ایک حضرت حسان بن ثابت۔ بیٹا قرآن پڑھ رہا تھا، آج قدرتی طور پہ وہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ امی عائشہ گھر آئیں، بات پھیل گئی، امی عائشہ کو نہیں پتا۔ رسول اللہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر وقت مجھ سے ہنستے کھیلتے پیار محبت سے باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ توجہ نہیں ہے، اب وہ التفات نہیں ہے، کام کی بات ہوتی ہے، ایک جیسا تکلف آ گیا ہے کہ بے تکلفی کا ماحول ختم ہو گیا ہے، کام سے کام کی بات کی۔ آج ہماری تو بدبختی ہے، آج ہمارے پورے گھرانے صرف کام سے کام کی بات کرتے ہیں۔ امی عائشہ اس رویے کو صرف اجنبیت محسوس کرتی ہیں، کہتی ہے میرے دل کو چوٹ پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے بلا وجہ اتنا تکلف برت رہے ہیں، صرف کام سے کام رکھ رہے ہیں، پہلے والا معاملہ نہیں، پہلے والا ماحول نہیں، میرے دل کو چوٹ لگی۔ میں نے کہا میں بھی اپنے ماں باپ کی گھر جاتی ہوں، پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہی نہ، اس کو کیا پتہ لگے کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، وہاں پہ رہنا شروع کیا۔ ایک رات نکلی، ام مصطح ساتھ تھی، ٹھوکر لگی، ام مصطح نے کہا مصطح کا بیڑا غرق ہو جائے۔ میں نے ان کو ٹوکا۔ امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں کس کے بارے میں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے۔ کہا تم مصطح کے بارے میں کہہ رہی ہو اس کا بیڑا غرق ہو؟ مصطح تو بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں رسول اللہ نے کہا وہ جو مرضی عمل کرے جنت میں جائے گا، مصطح کو برا مت کہو۔ اس کی ماں مصطح کی کہتی ہے میں اس کو برا کیوں نہ کہوں، اس نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ پہلا دن تھا، پہلا دن مجھے یہ پتہ لگا کہ میرے بارے میں اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، رسول اللہ نے ذکر تک نہیں کیا، میرے سے میرا ماں باپ صفائی کیوں نہیں لے رہا، مجھ سے پوچھ ہی لیتا۔ میں روتی چیختی کراہتی گھر میں داخل ہوئی، اور امی عائشہ نے حضرت مریم کی وہ سنت زندہ کی، گناہ نہیں کیا، بخار میں پھونک اٹھی اور گر پڑی، بار بار ہوش آتا بے ہوش ہو کے گر پڑتی، جیسے حضرت مریم نے کہا تھا نا یا لیتنی مت قبل ھذا۔ امی عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ تھی، گناہ نہیں تھا کیا، لیکن کیفیت مریم والی بار بار ہوتی تھی کہ میں مر کیوں نہ گئی، میرے پہ یہ الزام لگانے کی ہمت کیسے ہوئی۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر کے گھر میں، اور آ کے ایک الفاظ کے عائشہ اگر آپ نے یہ کام یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں بس جن کے ساتھ ایک تعلق تھا، جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، آنسو ایک دم خشک ہو گئے، غم کی کیفیت ایک دم چھٹ گئی، پتھر دل ہو گیا ایک دم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یہاں بھی بات یاد رکھیے، اللہ کی قسم جب تک وحی نہ آئے، جب تک اللہ ارادہ نہ کرے، جب تک اللہ اطلاع نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی عائشہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ ابھی الفاظ کے ہیں
अम्मी आयशा कहते हैं मेरे आंसू खुशक हो गए, मेरा दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही की कफ़ियात शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, बेटे ने कितना उम्दा कुरान पढ़ा है, उस मौके की कैसी तिलावत की है। पे दर पे सूरत नूर की आयतें उतरना शुरू हुई, रसूलुल्लाह का चेहरा खुशी से टमटमाना शुरू हो गया, रसूलुल्लाह आयतों की तिलावत करना शुरू हो गए। और कुर्बान जाएं, अपनी माँ आयशा की तहारत के ऊपर जुरैज की गवाही एक नौमलूद बच्चे ने दी, यूसुफ की तहारत की गवाही उनके अहल ने दी, बहुत से लोगों की गवाही अंबिया ने दी, उनकी पकीजगी की, उनकी तहारत की। माँ आयशा की बारी आई, अल्लाह अरश की बुलंदियों से बोल उठा, और जब तुम्हें पता लगा माँ आयशा के ऊपर तोहमत लगी है, तुमने क्यों नहीं कहा हादा इफ्कुम मुबीन, यह बहुत बड़ा बुहतान है? तुमने क्यों नहीं कहा हादा बुहतानुन अजीम, यह बहुत बड़ा झूठ है? तुमने जैसे ही सुना तुम्हें यह यकीन क्यों आया? तुमने जैसे सुना रसूलुल्लाह की बीवी के बारे में यह इल्जाम सुना, तुम्हें चाहिए था तुम उसी वक्त कह देते यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह ने क्या दिया? क़यामत तक किसी नबी की बीवी जानिया नहीं हो सकती, मुशरिका तो हो सकती है। नेक मर्दों के लिए, पकीदा मर्दों के लिए, पकीदा अंबिया के बिस्तरों के लिए कोई औरत ऐसी नहीं आ सकती जो बेड को शेयर करे। तुम्हें क्या हो गया? इतनी सख्त आयतें नाज़िल हुई, सहाबा के दिल दहल गए, सहाबा के कलेजे कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने गुस्से के अंदर कुरान पाक में सहाबा को कभी मुहातब नहीं किया। और तुम्हें क्या हो गया था? तुमने क्यों नहीं कह दिया था कि यह झूठ है? फिर सहाबा ने कभी अज़वाज के ऊपर उम्महातुल मोमिनीन के बारे में एक लफ्ज़ हर्जा सराई नहीं की, लेकिन आज कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो आज भी अम्मी आयशा के ऊपर, अम्मी हफ्सा के ऊपर, अम्मी उम्मे हबीबा के ऊपर कानो तशनी करना चाहते हैं। ये बद